الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها وقال اللہ تعالی ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع شہید وقال اللہ تعالی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال عليه الصلاة والسلام حب الدنيا رأس كل خطيئة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله معزز علماء کرام مشایخ کرام، میرے لیے انتہائی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی اور آپ سب سے ملاقات ہو رہی الحمدللہ۔ اور چونکہ دین کے نسبت سے ملاقات ہے تو بہت اہم ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، دین سے ملنے کے لیے ملنے پر ملانے پر بہت اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ پاک راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سب کے لیے بہت زیادہ یعنی اچھا وقت ہے۔ اصل میں ابھی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوب شریف کا درس ہو رہا تھا، تو اس میں حضرت نے کسی کو خط لکھا تھا، تو اس میں فرمایا کہ طریقت اور حقیقت یہ شریعت کے خادم ہیں، طریقت اور حقیقت یہ شریعت کے خادم ہیں۔ حضرت آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت بہت بڑے عالم بھی تھے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ صرف صوفی نہیں تھے لیکن بہت بڑے صوفی بھی تھے، اور صوفی بھی ایسے کہ انہوں نے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کے اندر جتنے بھی اشکالات اور مشکلات اور غلط تعویلات اور اس قسم کی چیزیں وجود میں آئی تھی ان سب کو صاف کر دیا تھا۔ جو چیز جس درجے پہ ہونی چاہیے تھی اس درجے پر رکھا تھا، اور یہ ان کے لیے بہت بڑا کام تھا ان کا، جس وجہ سے ان کو مجدد فرمایا گیا، مجدد الفسانی، کیونکہ 1000 سال عرصہ گزر گیا تھا، دوسرا عرصہ 1000 کا عرصہ شروع ہونے والا تھا، تو بہت بڑا کام اللہ پاک نے ان سے لیا۔ ان گویا کہ دین جو ہندوستان میں مٹ رہا تھا، ختم ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دوبارہ احیاء کی صورتیں پیدا فرمائیں۔ تو انہوں نے بڑی مضبوط باتیں کی، جس میں سے ایک ہی بات بھی جو کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر لی کہ طریقت اور حقیقت جو ہے یہ شریعت کے خادم ہے۔ شریعت جو ہے یہ اوامر و نواہی کا مجموعہ ہے، اللہ پاک کے احکامات کا، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہوتا ہے کہ کرو، اور جس چیز کا حکم کیا ہوتا ہے نہ کرو، اس کا مجموعہ جو ہے نا وہ شریعت ہے، اور اس کا تعلق یقیناً ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن باطن اس کو ساتھ صحیح رکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کی قیمت جو ہوتی ہے ظاہر کی وہ باطن کی بنیاد پر ہوتی ہے، یعنی ظاہر سے اس کا ڈھانچہ بنتا ہے اور باطن سے اس کی طاقت بنتی ہے۔ بلکہ حدیث حسان جو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں اس کو، اس میں بالکل اس ترتیب سے سوال کیا گیا، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ ایمان کیا ہے کہ جواب عقیدہ، اسلام کیا ہے کہ جواب اعمال ارکان اسلام، اور احسان کا جواب ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اب ترتیب اس طرح ہے کہ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہو تو اعمال بیکار ہے، اگر عقیدہ صحیح نہ ہو اعمال بیکار ہے، اور اگر اعمال نہ ہو تو طاقت کس چیز میں ہے، لیکن اعمال ہو لیکن طاقت اس میں نہ ہو تو بیکار تو نہیں ہے لیکن باکار بھی نہیں ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں بس ظاہری شکل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ظاہری ڈھانچہ کس چیز کا بنا دے لیکن جب اس پہ حقیقت کوئی چیز ڈالنا چاہے تو ختم ہو جائے۔ جیسے دیوار ہے، دیوار لوہے کی بھی دیوار ہوتی ہے، پتھروں کی بھی ہوتی ہے، اینٹوں کی بھی ہوتی ہے، اور روئی کی بھی ہو سکتی ہے۔ اب روئی کی دیوار پر کوئی چھت ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا، اس کے اندر کوئی طاقت تو نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے اعمال سارے کے سارے مطلب کمزور ہو جاتے ہیں اور کم حقیقت ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ بالکل ہی بیکار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ منہ پر پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے مارے جانے کے قابل ہو جاتے ہیں، جب یہ چیز نہ ہو، اس کی باطن ٹھیک نہ ہو، جب اس کی باطن ٹھیک نہ ہو۔ حدیث شریف میں جو
ایک عالم، ایک سخی، ایک شہید کے بارے میں فرمایا گیا کہ تینوں پہلے جہنم میں جائیں گے. اس میں بھی چیز یہی تھی کہ علم بھی بہت بڑی دولت ہے، سخاوت بھی بہت بڑی دولت ہے، اور جہاد میں شہید ہونا یہ تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن ان تین بڑی چیزوں میں ایک چیز نہ ہونے کی وجہ سے ساری چیز، اور وہ اندرونی چیز ہے، باطنی چیز ہے. اس وجہ سے حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف پڑھ لے، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے التکشف پڑھ لے، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ کے صراط مستقیم پڑھ لے، شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھ لے، سب کے اندر وہی پیغام آتا ہے کہ شریعت کے لیے، شریعت پر عمل کرنا مطلوب ہے، لیکن شریعت پر عمل کا کمال تب حاصل ہوتا ہے جس وقت اس کے ساتھ طریقت بھی اور حقیقت بھی ہو. دونوں چیزیں جب ہوتی ہیں اس لحاظ سے اس کا کمال آتا ہے. اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، جن کے ساتھ، جن بزرگوں کے ساتھ، جن علماء و مشائخ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، وہ سب ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں. ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں، مثلا ہم دیوبند کو دیکھ لیں تو دیوبند میں کون سا عالم ہے جو کہ اس لائن کے ساتھ نہیں تھا؟ سارے ہمارے جتنے بھی علماء ہیں، جو دارالندوہ میں بھی، ندوۃ العلماء میں بھی ہمارے ہیں، ان میں بھی یہی چیز شامل ہے. ابو نور الحسن ندوی صاحب، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دوسرے اکابر ہیں. آپ دیکھ لیں ہر جگہ پر ہمارے جتنے بھی مدرسے، کوئی اشرفیہ ہے تو کوئی جو ہے نا وہ مدنیہ ہے، تو کوئی قاسمیہ ہے، تو کوئی مزار مطلب رشیدیہ ہے، یہ سب نسبت مطلب یہی مطلب ہم دیکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز ہمارے سرش کے اندر ہے، جو جس کو ہم دیوبند کہتے ہیں، یہ چیز ہمارے سرش کے اندر ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے. یعنی شریعت پر عمل تو مطلوب ہے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے طریقت ہے اور حقیقت ہے، اور اس کو بھی حاصل کرنا ہوتا ہے. اب مسئلہ صرف یہ ہو گیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسے سامنے آ گئی کہ ان چیزوں پہ زور کم پڑ گیا، نتیجتاً لوگ اس سے ناواقف ہو گئے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بہت موٹی مثال ہے جس کا تعلق میرے ذات کے ساتھ. جہانگیرہ جو ہمارا گاؤں ہے، وہاں ایک وہ ذہین لڑکا مجھ سے بیعت ہوا. خیر وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ چونکہ ذہین لڑکا تھا تو اس نے اپنے امام مسجد سے پوچھا، کسی نے کہا کہ تو آپ نے غلط کیا، آپ بیعت کیوں ہوئے، یہ تو نہیں ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اس نے اپنے امام مسجد سے جو عالم تھے اس سے پوچھا کہ میں بیعت ہوا ہوں شبیر کا خیل سے، کیا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس نے بالکل ٹھیک ہے، ہمارے قابل بیعت ہوتے رہے، بیعت کرتے رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جس سے آپ بیعت ہوئی وہ بھی ٹھیک ہے. اس نے کہا حضرت آپ نے بات تو صحیح کی، میری تسلی ہو گئی، لیکن اب آپ سے ایک گلہ اور شکوہ پیدا ہو گیا. یہ چیز آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتائی تھی؟ ٹھیک ہم بھی ہوتا ہے اور یہ ٹھیک ہے. اگر آپ نے پہلے ہمیں بتایا ہوتا تو کیا مجھے اشکال ہو سکتا تھا؟ کیا میں پریشان ہو سکتا تھا؟ آپ نے پہلے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ اور واقعتاً یہ بات ہے، اس کے بارے میں ممبر سے بات نہیں ہوتی. بعض مخصوص جگہوں پہ ہوتی ہے لیکن عمومی طور پہ نہیں ہے. نتیجتاً لوگوں کے ذہنوں میں اس کے بارے میں، اور پھر آج کل یہ واٹس ایپ کا دور ہے، اور مطلب یہ ہے کہ فیس بک کا دور ہے، پتہ نہیں کہاں سے غلاظتیں سارے کی سارے اس پر آ رہی ہوتی ہے. سارے جو ہے نا وہ جو اشکالات ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، وہ آ رہے تھے. ایک دفعہ مجھ سے کچھ لوگوں نے وقت لیا، خرم اس کا نام تھا. میرے چونکہ دوست 3 خرم تھے، لہٰذا میں نے سمجھا کہ ان میں سے کوئی ایک ہے، لہٰذا میں نے اس کو ٹائم دے دیا. اب جب ٹائم دے دیا میں نے، اور وہ جب خانقاہ میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا اس کے یعنی لمبے لمبے بال ہے، لمبی داڑھی ہے، سر کے اوپر ٹوپی نہیں ہے، ہاں جی، اور عجیب شان سے وہ آ رہا ہے. میں سمجھا، میں نے کہا یا اللہ میں نے غلطی کی، میں نے اس کو کیوں ٹائم دے دیا؟ ظاہر اب دے تو بات کرے گا، ہم میرا وقت ضائع کرے گا. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ فلان نہیں ہے. اب آگے میرے سامنے اس طرح بالکل چوڑا بیٹھ گیا اور اپنے جیب سے جو ہے نا وہ ریکارڈر نکال کے میرے سامنے رکھ دیا کہ وہ میری ساری باتیں اب ریکارڈ کرے گا. وہ اچھے خاصے مناظرے کے لیے تیار آ گیا تھا. اب میں نے کہا جب اب کیا کرے، اب پڑ گئے تو اب کیا کرے، اب پھر ہم بھی پیچھے نہ ہو. تو میں نے بھی ریکارڈر اٹھا کے ان کے سامنے رکھ دیا کہ اس پہ بھی ریکارڈنگ ہو رہی، میرے پاس اس پر ریکارڈنگ ہو رہی.
اس پر جو ہے نا وہ اس نے سوالات کرنے شروع کیے. میں نے الحمدللہ بڑی نرمی کے ساتھ جتنی نرمی ہو سکتی ہے اس سے اپنے اکابر کی باتیں کرنا شروع کیا کہ ہمارے اکابر تو یہ فرماتے لڑنے کی وہ باتیں نہیں کرتے, وہ تو کہتے مسلمانوں کو جوڑو, مسلمانوں کو جوڑنے میں فائدہ ہے. یہ اس قسم کی باتیں میں کر رہا تھا اور وہ مسلسل اعتراض پر اعتراض کر رہے ہیں. 2 آدمی تھے, ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں ایسا ہے ایسا ہے. حاجی امداد اللہ مجرم مکی تو وہ تو حلول کے عقیدے کے قائل تھے, حلول کے عقیدے کے. میں نے کہا یا اللہ خیر یہ کیا بات کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی حلول کا عقیدہ کہاں سے حاجی صاحب کہا گیا, کہاں سے؟ کہتے کلیات امدادیہ میں. میں نے کہا نکالو. اب جب نکالا تو وہاں پر لکھا ہوا تھا, جو جہاں اس نے نشان لگایا لکھا ہوا تھا کہ ذاکر جب ذکر کرتا ہے تو اتنا ذکر کرے اتنا ذکر کرے اتنا ذکر کے کہ مذکور اللہ ہو جائے, مذکور اللہ ہو جائے. اب اس میں کیا مسئلہ تھا؟ میں نے کہا اس میں کیا حلول کا کہتے دیکھو ذکر کرنے والا اللہ کیسے ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا تو مذکور کہا ہے, ذاکر تو نہیں کہا. اگر ذاکر کہتے ذاکر اللہ ہو جائے تو پھر تو آپ کا سوال بنتا تھا. یہاں تو کیا مذکور اللہ, تو مذکور تو اللہ پاک ہے نا, لیکن حقیقت میں ہو جائے. ایک ہوتا ہے صرف ظاہری اور ایک ہوتا ہے حقیقت میں ہو جانا. تو اس میں تو بات بالکل صاف لکھی ہے. اب اس کو سمجھ آیا کہ میں تو غلطی پر ہوں, فوراً سمجھ گیا. بس پھر میرا پاڑا چڑھ گیا اور میں نے کہا خدا کے بندے تمہیں ذاکر اور مذکور میں فرق معلوم نہیں, اتنے بڑے بڑے لوگوں پہ اعتراض کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. پھر میں نے اس کی خوب خبر لی, میں نے خانقاہ سے اس کو باہر نکال دیا. میں نے کہا تم کیا مطلب اتنا تو معلوم نہیں اور اتنا. اب یہ اس کا قصور نہیں تھا, وہ جو چیزیں پیچھے سے آئی ہوئی تھی اس نے وہی چیزیں مجھ تک پہنچا دی. تو اب جاہلوں کے ساتھ تو پھر اس طرح ہوتا ہے. تو اب یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ عام لوگوں کا حال ہے, اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو اگر یہ مشترکہ طور پہ ہم یہ کام نہ کریں تو یہ مسئلے تو پھر آئیں گے نا. تو اس وجہ سے میری یہ درخواست ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ جو ہمارا جو حق راستہ ہے دیوبند والا, اس کو ہم واضح طور پہ اپنے مقتدیوں تک پہنچائیں اور ان کو بتا دیں کہ سارے دین کے شعبے ہیں. ایک یہ بھی آج کل یہ بات ہے کہ جو جس شعبے میں لگا ہے صرف اسی کا وہ جو ہے وہ کرتا ہے, باقی کی تنقید کرتا ہے کہ باقی کچھ بھی نہیں. میں کوئی جہاد کر رہے کہتے بس جہاد ہی سب کچھ ہے, کوئی مدرس ہے تو کہتے تدریس ہی سب کچھ ہے, کوئی جو ہے نا مطلب ایک تبلیغ میں تو تبلیغ سب کچھ ہے, کوئی کہتا ہے مطلب جو ہے نا وہ سیاست میں تو کہتے سیاست سب کچھ. فضیلتیں سب کچھ کی ہیں, مطلب حدیث شریف فضائل کے تو سب کی ہے. جہاد کے فضائل ہیں, اس سے انکار کون کر سکتا ہے؟ تبلیغ کے فضائل ہیں, اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ علم حاصل کرنے کے فضائل ہیں, اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ہر چیز کے فضائل سے بھری ہوئی آپ کو کتابیں ملے گی. لیکن آپ نے صرف ایک حصہ پڑھ لیا اور باقی سے انکار کر لیا, تو یہ دین کا انکار نہیں ہے, دین کا انکار ہے. تو آپ نے اس باقی سے انکار کر دیا. تو اب ایک تو یہ چیز کہ سب کے اوپر یہ بات بولی جائے کہ دین کے سارے شعبے ضروری ہے, اور کوئی بھی شعبہ اگر گر جائے تو نقصان سب کو ہوگا. کوئی بھی شعبہ اگر دین کا گر جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے تو نقصان اس کا سب کو. علم کا شعبہ کمزور ہوگا تو جہالت پھیلے گی, تبلیغ کا شعبہ کمزور ہوگا تو لوگوں تک دین نہیں پہنچے گا, جہاد کا شعبہ کمزور ہوگا تو دشمن چڑھائیں گے, اور اگر اس طرح جو ہے نا مطلب سیاست کا شعبہ کمزور ہوگا تو قوانین ہمارے حق میں نہیں آئیں گی. یہ سارے شعبے ہمارے لیے اپنے اپنے طور پہ ضروری ہے. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے اس پر بہت زیادہ ہوتا تھا کہ میں بعض دینی شعبوں سے متاثر تھا, لیکن میں کہتا ہے کہ ہم تو سیاسی لوگ ہیں, اب ہر جگہ سیاست کی باتیں کرتے ہیں, تو یہ ایک گویا کہ احساس کمتری سا بعض دفعہ احساس ہوتا تھا. کہتے جس وقت اللہ جل شانہ نے ہم سے ختم نبوت کا کام اسمبلی میں لے لیا تو پھر اللہ پاک مطلب جو گئے کہ ہمیں پتہ چل گیا اور ہم نے بہت شکر ادا کیا, اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ڈرتے. یہ تو اللہ پاک کا نظام تشکیل ہے, جس کی تشکیل اکثر بعض راہ سے کہا کرتا ہوں, یہ دیکھو ایک ہوتی ہے لوگوں کی تشکیل, ایک ہوتی ہے اللہ کی تشکیل. لوگوں کی تشکیل تو یہ ہے کہ وہ آپ کو کہہ دے کہ آپ یہ کام کریں. اللہ کی تشکیل آپ کی طبیعت ایسی بنا دے. کسی کی طبیعت تدریس میں بڑی کھلی ہوگی, وہ اللہ تعالیٰ اس نے تدریس کی تشکیل کی ہوئی. کسی کی طبیعت سیاست میں بڑی کھلی ہوگی, وہ سیاسی کام اللہ تعالیٰ اسے بہت لیں گے. کسی کی تشکیل جو ہے نا, حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اس پہ بہت کلام کر فرمایا ہے کہ کیسے مطلب یہ ہوتا ہے, لیکن بات تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اکثر مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم سارے دین کے شعبوں کو اصل دکھائیں اور سمجھائیں لوگوں کی یہ والی بات نہ کرے, بلکہ جو جس شعبے میں ہے اس شعبے میں خوب دلجمی سے کام کرے, باقی شعبوں کے لیے دعا کرے, ان کے ساتھ جڑے
اس طرح جڑے کہ وہ آپ کو دور نہ سمجھے. ہاں جی. اور باقی یہ کہ اپنے اپنے شعبے میں آپ کام کریں، کیونکہ تشکیل آپ کی اللہ تعالیٰ نے اسی شعبے میں کی. خلفائے راشدین سے اللہ پاک نے ایک کام لے لیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ پاک نے دوسرا کام لے لیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اللہ پاک نے اور کام لے لیا. سارے صحابہ ہیں. تو یہ تشکیلیں ہیں. تو بعد میں عرض کرتا ہوں کہ ایک تو یہ بات میں عرض کر رہا تھا، دوسرے یہ بات ہے کہ جو تصوف، جو اسلامی تصوف ہے، اس پہ جو اعتراضات ہے اس کے بارے میں لوگوں کا ذہن صاف کیا جائے کہ ایک تو ہوتا ہے غلط تصوف. غلط تصوف سے مراد فلسفیانہ تصوف ہے یا مبتدیانہ تصوف ہے جس میں بدعتیں ہیں، اس کا تو رد ضروری ہے. علماء کا کام یہی ہے. لیکن جو تصوف خالصتاً لوجہ اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے، ذرائع اس میں مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ہے سب وہی کہ ایک ہی مقصد اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو ہم دیکھ لیں اور پھر اس کی ہم جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی کر لیں ممبر سے اور لوگوں کو سمجھائے کہ یہ چیز بہت ضروری ہے. امید ہے انشاءاللہ العزیز بہت اچھا ہو جائے گا. اور یہ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ یہ کام اگر ممبر سے ہو جائے تو باقی صرف مناسبت کی بات رہ جائے گی. لوگوں میں پہلے سے شوق ہوگا. اب ظاہر 1000 مشائخ ہیں، ان میں سے کسی کو کس کے ساتھ مناسبت، کسی کو کس کے ساتھ مناسبت ہوگی پہچان لیں گے. جن کے ساتھ بھی مناسبت ہوگی وہاں تک پہنچ جائیں گے، لیکن تردد نہیں ہوگا. یہ والی بات ہوگی، یہ والی بات ہم کر لیں. تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جس کی میں بہت ضرورت سمجھتا ہوں، فرض عین علم کا. فرض کفایہ علم کے مدارس ہیں، فرض کفایہ علم کے بنین کے بھی بنات کے بھی. فرض عین علم کے اوپر توجہ بہت ختم ہو گئی ہے اور اکثریت ظاہر عالم تو نہیں ہے. اب وہ جو اکثریت عالم نہیں ہے تو یہ دو صورتیں، یا بالکل عالم ہے یا بالکل جاہل ہے، یا ایسے جن کو فرض عین علم بھی حاصل نہیں ہے، اور یا پھر یہ کہ جو عالم ہے. تو درمیان کے لوگ جو اکثریت ہے ان کے بارے میں ہم نے کیا سوچا ہے. تو یہ فرض عین علم اگر ہم لوگ فروغ دے دیں تو اس سے بہت فائدہ ہو جائے گا، لوگوں کے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے اور یہ کوئی مشکل بھی نہیں. اس کے لیے جس وقت ہم نے کام شروع کیا تو بہت سادہ طریقے سے خواتین میں ہم نے کام شروع کیا، خواتین میں. اور یہ نتیجہ سامنے ہوا کہ 2 مہینے میں 2 گھنٹے کی تدریس میں فرض عین علم یہ آ سکتا ہے. یہ خواتین سے ہم نے شروع کیا. پھر اور الحمدللہ اب آج کل ہم نے شروع کیا ہے واٹس ایپ کے اوپر. واٹس ایپ کے اوپر ان کو بیان جاتا ہے جو رجسٹر ہو چکی ہوتی ہے خواتین کو، وہ اس کو جان سمجھ لیتی ہے. پھر اس کے بعد کتابیں بھی ان کو بتاتے ہیں. اس کے بعد ان سے واٹس ایپ پر ہی امتحان لیا جاتا ہے اور ظاہر پہ ان کو اپنا رزلٹ بھیج دیتے ہیں. ماشاءاللہ اس پہ آ رہی ہے. تو خواتین کے لیے تو یہ ترتیب زیادہ بہتر لگتا ہے. لیکن یہ جو ہمارے جو مساجد ہیں، جو خطیب حضرات ہیں، پہلے دوروں میں باقاعدہ ہوا کرتا تھا. مجھے خوب یاد ہے، یہ جہانگیرہ میں جو ہمارا گاؤں ہے، ایک امام مسجد مطلب جو ہے نا وہ کسی بھی نماز کے بعد 10-15 منٹ کے لیے خلاصہ کیدانی کا درس دیتا، منیت المصلی کا درس دیتا، کنز الدقائق تک. یہ مطلب درس باقاعدہ مسجد میں ہوا کرتے تھے. آج کل یہ چیزیں نہیں ہیں. نتیجتاً ظاہر مطلب یہ کہ یہ چیزیں نہیں ہے. نماز کے مسئلے بنیادی مسئلے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، روزے کے مسئلے معلوم نہیں ہے. اب ظاہر مطلب یہ موٹے موٹے مسئلے تو خود معلوم ہونے چاہیے. مفتی سے تو وہ پوچھنا چاہیے جو کہ عام عالم بھی نہ بتا سکتا ہو. مفتی کے پاس تو اس وقت جانا چاہیے. اب ہم ہر وقت یعنی اس وقت کہ اگر مفتی نہ ملے تو غلط مسئلے پہ عمل کر لیا اور کام کو خراب کر دیا. مثال کے طور پر یہ طلاق ہی کو لے لیں ہم. طلاق کے بارے میں اگر لوگوں کو پہلے سے ذہن منا دیا جائے کہ بھئی طلاق اول تو دینے نہیں چاہیے، لیکن بہت مجبوری ہو تو صرف ایک دینا چاہیے، اس سے بھی کام ہو جاتا ہے، اس سے بھی کام ہو جاتا ہے. اور مطلب یہ کہ اگر ضرورت پڑی تو پھر بعد میں، لیکن ایک سے ہمارا کام ہو جاتا ہے، بس ٹھیک ہے جی بائن ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہے آپ لوگ اعلان ہو گئے. اگر بعد میں ملنے کا امکان ہو سکے تو راستہ تو کھلا ہوگا نا. اب آپ سارے فائر ایک وقت میں کھول لیتے ہیں، اس کے بعد پھر مولیوں کے پیچھے پھرتے ہیں کہ اچھا کوئی طریقہ اس کے لیے ہمیں بتاؤ. اب اگر پہلے سے ہمیں لوگوں کو سکھا چکے ہو تو کم از کم یہ غلطی تو نہیں کریں گے نا. تو اس طرح بڑی موٹی عام باتیں ہیں جو لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہے. تو یہ فرض علم کے بارے میں میں نے سوچا ہے کہ اگر 10 منٹ بھی ہم مسجد میں کوئی نماز کے بعد اگر ہم کر لیں تو 2 سال میں ہو سکتا ہے. حساب لگایا میں نے
2 سال میں فرض علم جان مطلب پورا ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں، علماء کے لیے کیا مشکل ہے، وہ تو اس سے زیادہ مشکل چیزیں بتاتے ہیں، تو سادہ طریقے سے عوام کو عوامی زبان میں وہی چیزیں سمجھا دیں. ٹھیک کتابوں میں موجود ہے یہ چیز، بشتی زیور بھی موجود ہے، لیکن بشتی زیور اس وقت صورتحال یہ بن گئی ہے کہ وہ زبان ذرا تھوڑا سا عوام کے لیے مطلب مشکل ہو جاتا ہے، اور اس میں چونکہ فقہ ہے، اس میں ہے نہیں میں مسئلہ سارا ہوتا ہے، تو اگر غلط سمجھ لیا تو ظاہر اس میں نقصان ہوگا. تو اگر سادہ زبان میں، عوامی زبان میں اگر علماء جو ہے نا اس وقت یعنی اپنے مقتدیوں کو سکھائے تو بہت اچھا ہوگا. قرآن کا درس بھی بہت اہم ہے، حدیث کا درس بھی بہت اہم ہے، لیکن یہ جو درس ہے یہ تو فوری اہم ہے نا، اس میں تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اس میں تو یعنی ہر وقت ہمیں مسئلوں کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا ہم اگر اس پر کام شروع کر لیں. بس یہی چند باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کی اصل میں تحریک ایسی ہوئی کہ انگلینڈ میں ہمارے ایک ساتھی ہیں جس نے مجھے بھی نہیں دیکھا تھا اور میرے شیخ کو بھی نہیں دیکھا تھا، بیعت مجھ سے ہو گیا تھا. اس نے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس نے خواب دیکھا، خواب میں ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھا، اور اس نے حضرت نے مجھے کچھ نصیحتیں کی. اس میں ایک نصیحت تو یہ تھی کہ آپ کی جو خواتین کا جو کام ہے مجھے بہت پسند ہے، شریعت کے مطابق جو کام ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہے. کچھ اصول ہمارے شیخ کو چننے کے بارے میں 8 اصول بیان کرتا ہوں، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ بالکل صحیح ہے. تیسری بات جو حضرت نے فرمائی، اب یہ باتیں علماء اور خواص تک پہنچا دیں، یہ باتیں اب علماء اور خواص تک پہنچے. اس کے بعد پھر سارے ایک قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کا یعنی وہ اشارہ ہو گیا، کیونکہ شیخ جو ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے انسان پکڑتا ہے، تو اللہ پاک نے ایک ذریعہ بنایا ہوتا ہے، تو اشارہ ہو گیا. تو میں نے یہ سوچا کہ اب میں جہاں بھی جاتا ہوں تو ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہاں کے علاقے کے جو علماء ہیں ان کی خدمت میں جو چند موٹی باتیں ہیں، باقی علماء کرام تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں ان کو کیا بتاؤں گا. یہ تو صرف اپنا ایک درد دل ہے جو آپ کے سامنے میں شیئر کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اس میں میری مدد کر سکتے اور آپ حضرات یعنی امت کے جو بڑے مسائل ہیں اس مسئلے میں ان کی رہنمائی کر سکتے. بس یہی درخواست تھی، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں. ہمارے خانقاہ میں الحمدللہ ہفتے کے دن درس مثنوی شریف ہوتا ہے، اور اتوار کے دن عام بیان ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ، پیر کے دن تصوف سے متعلق سوال و جواب ہوتے ہیں، اور منگل کے دن ہمارے جد امجد کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی تعلیمات کا درس ہوتا ہے. بدھ کے دن جیسے آج ہوا حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ کے مکتوبات شریف کا درس ہوتا ہے، اور جمعرات کے دن پہلے شاہ اللہ رحمۃ اللہ کی کتاب لطاف القدس عن معرفت النفس کا درس ہوتا تھا، وہ پورا ہو گیا الحمدللہ. آج کل حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ابقات کا درس ہے، الحمدللہ وہ چل رہا ہے. جمعہ کے دن ہماری چھٹی ہوتی ہے. مقصد میرے یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے دیکھا کہ ساری ایک ہی چیز کی طرف آ رہی ہے، یعنی جتنے بھی مختلف کہا مثنوی شریف ہو، کہا اس وقت کے دور کیا ہوگا، لیکن دیکھا گیا بالکل ایک ہی چیز پر آ رہی ہے. بلکہ بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ یہ مضمون اس میں بھی آ گیا، اس میں بھی آ گیا، اس میں بھی آ گیا، تینوں میں چاروں میں اکٹھا آ جاتا ہے. تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت سارے ذرائع دیے ہیں اس چیز کو سمجھانے کے لیے، لیکن اگر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. اور یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تو میں آپ سے بات عرض کروں کہ اس کی جو کتاب حضرت کی جو کتاب ہے الطاف القدس عن معرفت النفس، اس میں حضرت نے ایک چیپٹر لکھا ہے لطائف ثلاثہ، 3 جو لطائف، اس میں عقل، نفس اور قلب، اس کے بارے میں جو فرمایا ہے اور اس کی جو ترتیب بتائی حضرت نے، یہ میں نے ایک یونیورسٹی میں جو سلیبس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی تھی اس میں مجھے بھی بلایا گیا تھا، تو میں نے ان کے وائس چانسلر اور چیف ایگزیکٹو کے سامنے یہ بات جب رکھی کہ یہ 3 چیزیں جو تربیت پہ بنیادی ہے، دل، نفس اور عقل، اور پھر ان کا آپس میں وہ جو تعامل تھا وہ سمجھا دیا جو شاہ ولی اللہ نے فرمایا تھا. وہ اتنے حیران ہو گئے کہ یہ تو ہمیں کسی نے ابھی تک بتایا نہیں، اس پہ تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. ہم نے بھی شاہ ولی اللہ رحمۃ کو پڑھے لیکن اس میں تو یہ چیزیں نہیں تھی. میں نے کہا آپ نے شاہ ولی اللہ رحمۃ کی تاریخ پڑھی اور کتابیں نہیں پڑھی، کتابوں میں یہ چیز ہے. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ کی کتابیں بہت قیمتی کتابیں ہیں، کاش ہم لوگ اس کو پڑھیں. اتنی نوادرات، اتنی عام چیزیں اس کے اندر ہمارے دور کے حساب سے لکھی ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں. اس طرح مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اس طرح ہمارے، اور تو یہ نوادرات ہے. اب ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو گویا کہ جو کام ہو چکا ہے
ممکن ہے اس پہ مزید کام نہ کرنا پڑے، وہی چیز ہمارے مسائل کا حل بن جائے. تو ان چیزوں کے بارے میں بھی اکثر اگر جیسے مطلب ہو جائے، کیونکہ اہل ذوق حضرات موجود ہے، تھوڑا سا اس کی طرف توجہ دے تو ماشاءاللہ امت کے لیے بھی یہ خیر کا ذریعہ بن سکتا ہے. ان چیزوں کے بھی کام. کوئی مشورہ، کوئی چیز آپ حضرات کے ذہن میں آیا ہو؟ ظاہر بہتر کرنے کے لیے تو مشورہ تو ہوتا ہے ہر چیز کے لیے. وعدہ لے لیں جنہوں نے کون کون اپنی مسجد میں شروع کرے گا. ہاں یہ تو ہے، یہ تو صاحب حضرات کی بڑی مہربانی ہوگی اگر ترتیب بن جائے تو یہ تو بہت اچھی ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. 10 منٹ ہی ہے، یعنی اگر روزانہ اگر 10 منٹ دے دیے جائے تو باقی امت کا بڑا بھلا ہو جائے گا، بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. کبھی کبھی ہم کوئی مسئلہ لے لیتے اس پہ بات کر لیتے جی حضرت. جی تو مستقل ترتیب نہیں ہے. بھائی ارادہ کر لو، وعدہ نہ کرو، مسیدے یہ جو ہے نا دیکھیں نا، یہ جو مسئلہ جس کو بھی ہم لے لیں نا وہ تو ایک وقتی بات ہوتی ہے، کیونکہ بعض چیزیں بہت اہم ہو جاتی ہیں تو ان کے بارے میں بات کرنا علماء کا کام ہے. لیکن یہ عوام کا جو فائدہ ایک ترتیب کے ساتھ پڑھنے میں ہے، تاکہ جو ہے نا ایک ترتیب کے ساتھ ایک نظام سمجھ میں آ جائے، پڑھنا ہو جائے. ایک گزر جائے تو پھر تو وقتی باتوں کے لیے تو وقت ہمارے پاس بہت ہے، اس کے لیے تو 10 منٹ کافی نہیں ہوتے. ممکن ہے آپ کو 2 گھنٹے بولنا پڑے، 3 گھنٹے بولنا پڑے، لیکن یہ جو ترتیب ہے یہ اپنے طور پہ موجود ہو. 10 منٹ کی جو ترتیب ہے اگر ہو جائے تو اس سے ماشاءاللہ. حضرت پیر صاحب عوام کو مفتی بنانے نہیں، عوام کو تو مفتی صاحب پر بنانے میں، کیونکہ عوام جو ہوتے اگر ان کو اصل پتہ چل جائے نا کہ علم یہ ہے، فرض عین علم ہے، تو وہ مفتی اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے. اس وقت مفتی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہر ایک مفتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ مفتی کیا ہوتا ہے. تو اب سب سے پہلے درس ان کو یہی دے دیں کہ مفتی کون ہے. تو ان کو پتہ چل جائے کہ ہم تو مفتی نہیں ہیں، تو ظاہر ہے اس خطرے سے نکل. سب سے پہلے تو حضرات علماء کرام جتنے بھی ہیں اکثر کا تو کسی شیخ سے رابطہ تعلق ماشاءاللہ ہو گئی. اگر کسی کا نہیں ہے تو وہ اپنے اعتبار سے دیکھ لے اور کسی شیخ سے تعلق بن جائے تو یہ سر. یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ جو حضرت نے جیسے فرمایا نا کہ طریقت اور حقیقت یہ شریعت کا خادم ہے، یعنی اس کے بغیر شریعت پر چلنا عملاً ویسے تو نظریتاً تو مسئلہ نہیں، لیکن عملاً مشکل بن جاتا ہے. کیونکہ طریقت میں کیا ہوتا ہے، انسان کے جو نفس ہے اس کا علاج ہو جائے، قلب کا علاج ہو جائے، عقل کا علاج ہو جائے. تو یہ چیزیں اگر انسان کا ساتھ نہیں دیتی تو انسان چاہتا بھی ہوگا لیکن نہیں کر سکے گا. تو اس وجہ سے یہی تو خدمت ہے. تو یہ تو بات صحیح ہے، کیونکہ ہمارے اپنے جتنے بھی حضرتان بھی مسلم اس پہ صاف واضح لکھا ہے کہ جو بھی عالم فارغ ہو وہ ضرور کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر رہے ہیں، کیونکہ بغیر اس کے بچنا مشکل ہے. حضرت نے فرمایا صحبت صالحین کے بغیر آج کل ایمان بھی بچانا مشکل ہے. حضرت نے فرمایا، ہمارے پاس وہ الفاسیسہ کا وہ صفحہ کی نوٹ ہے 400 ٹن میں، اس پر یہ حضرت نے فرمایا. یا اللہ یا کریم. یہ بات آپ کی صحیح ہے حضرت کے کم علمی کی وجہ سے انسان دعویٰ جلدی کرتا ہے، اور جب وقت علم آ جاتا ہے تو پھر انسان کو اپنا مقام پتہ چلتا ہے. ہمارے شیخ ولید رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا برسوں پڑھانے کے بعد جو چیز حاصل ہو گئی وہ یہ کہ ہم جہل مرکب سے جہل بسیط میں آ گئے تھے. یعنی ہم اپنے آپ کو جاہل سمجھتے کہ جاہل ہے، پہلے اپنے آپ کو جاہل نہیں سمجھتے تھے. اور یہ بات بالکل پکی بات ہے کہ انسان جتنا علم حاصل کرتا جاتا ہے اس کو اپنی کم علمی کا احساس زیادہ ہوتا جاتا ہے. جتنی تربیت ہوتی جاتی ہے اس کو اپنے نقص کا اظہار زیادہ ہوتا جاتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ میں ناقص ہوں، میں تم کامل نہیں ہوں. اور جس کی تربیت نہ ہونی ہو گیا تھا میں تو کامل ہوں، وہ ہر چیز میں اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے.
ٹھیک ہے چلو جی سبحانک اللہم وبحمدک دعا کر لیجیے آپ حضرت دعا فرما دیجیے مولا کریم اس مجلس کو قبول فرما آمین یا رب ہمارے صالحات آمین یا رب اللہ دلوں کو حق و شریعت کی طرف پھیر آمین یا رب مولا کریم کے اخلاص کی دولت سے مالا آمین یا اللہ مولا کریم دین کے تمام فیوز پر برکات حاصل کرنے کی توفیق آمین یا اللہ راہ ہدایت عطا فرما آمین یا اللہ دلوں کے زن کو دور فرما آمین یا اللہ